إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون ہاں حسین کے عزادارو، آپ مسلسل حسین کی مظلومیت پر رو رہے ہیں۔ مجھے اس بات کا احساس ہے، آپ کی خستگی کا احساس ہے، آپ کی تھکاوٹ کا احساس ہے، مگر کوئی زینب سے پوچھے، کوئی سید سجاد سے پوچھے، کوئی سکینہ سے پوچھے، بیویاں شہداء کو رو رہی ہیں، جناب زینب بھائی کو رو رہی ہیں، عابد بیمار بابا کو رو رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہم اور آپ روتے روتے تھک جاتے ہیں، مگر سکینہ کتنا روئی تاریخ نہیں بتلاتی، زینب کتنا روئی تاریخ نہیں بتلاتی۔ عابد بیمار کے لیے ملتا ہے کہ 40 سال تک بابا کو یاد کر کے روتے رہے۔ ہاں، ذرا اپنے احساسات کو بیدار کیجئے۔ جس امام بارگاہ میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جو کل کی رات گزری ہے، کیا یہی سما کل کی رات بھی تھا؟ نہیں میرے عزیزو، چاروں طرف رونقیں تھی، چاروں طرف رونقیں تھی۔ کوئی امام بارگاہ میں آ رہا تھا، کوئی جا رہا تھا، کوئی نظر دلا رہا تھا، کہیں علم عباس سجایا جا رہا تھا، کہیں حسین تابوت بنایا جا رہا تھا، بچوں میں ایک عجیب ولولہ اور جوش پایا جا رہا تھا۔ یہاں دستہ لگائیں گے، یہاں علم اٹھائیں گے، یہاں زنجیر ماتم کریں گے، یہاں نوحہ خوانی کریں گے، لیکن خدا کی قسم جب میں ابھی وضو کر کے مولا کی بارگاہ جسے منبر کہتے ہیں اندر داخل ہوا تو کیا دیکھا؟ ارے وہ ساری رونقیں جو کل تھی وہ کہاں چلی گئی؟ زریوں پر دیکھا سفید پوشاک پڑی ہوئی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے گھر کا مالک رخصت ہو گیا۔ اللہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرمائے۔ آزادارو، آزادارو، ہم اور آپ روز عاشور سے لے کر شب عاشور تک یہی کہتے رہتے ہیں، اے میرے آقا حسین، ہم غریبوں کا سلام، اے فاطمہ کے لال ہم غریبوں کا سلام، اے میرے مولا اگر ہم زندہ رہے تو اگلے سال پھر یہ عزا ہے، پھر یہ فرش عطا ہے، اگر چل بسے تو یہ ہمارا سلام آخر ہے۔ ہاں میرے عزیزو، ہاں میرے دوستو، یہ ساری رونق عزا خانوں سے رخصت ہو گئیں۔ ہر گھر میں عزا خانہ تھا، آج ان عزا خانوں کو بند کر دیا گیا۔ کیوں؟ میرا مولا رخصت ہو گیا۔ جو 10 دن مہمان تھا غریب زہرا چلا گیا۔ ہاں آزادارو، بس 2-3 باتیں زحمت تمام کروں گا۔ مجھے معلوم ہے آپ کتنا خستہ ہے، مگر زینب آج سے اپنا سفر شروع کرے گی۔ زینب کی تھکاوٹ کون بتلائے گا؟ عابد بیمار کی تھکاوٹ کون بتلائے گا؟ بس 2-3 رخصتیں امام علی مقام کی اور 1-2 جملہ شام غریبہ کے حوالے سے اور زحمت تمام کروں گا۔ سب سے پہلی رخصت امام علی مقام کی اپنے لال عابد بیمار سے ہوئی۔ سید سجاد کے قریب آئے، سید سجاد نے بابا کو
دیکھا لہو لہان ہے میرا بابا، میرے بابا کا بدن زخمی ہے۔ میرے عزیز و سید سجاد نے پوچھا بابا آپ کی یہ حالت کیسے ہوئی؟ کہا میرے لال سید سجاد نہ پوچھو، کہا حبیب کہاں گئے، زہر خین کہاں گئے، تمام چیزوں کو امام نے بتلایا ہے۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے گھبرا کر کے پوچھا بابا میرا چچا عباس کہاں ہے؟ کتنا یقین اور بھروسہ تھا ذات عباس پر لوگوں کو، ہر منزل پر عباس کو یاد کیا گیا ہے۔ ہاں میرے عزیزو، امام نے آخری جملہ کہا مردوں میں ہمارے اور تمہارے علاوہ کوئی نہیں بچا۔ اسرار امامت اپنے بیٹے کے حوالے کیا۔ دوسری رخصت امام عالی مقام آئے، بیویوں نے حلقہ بنایا۔ روایت کہتی ہے کربلا میں حسین کی 7 بہنیں تھیں۔ سوچئے بہنوں نے بھائی کو کیسے رخصت کیا ہوگا۔ ایک مرتبہ حلقہ بنایا، جناب زینب کہتی ہے بھیا ہم بہنیں حلقہ بنا لیں، آپ درمیان سے گزر جائیے۔ لیجئے میرے عزیزو، بہنوں نے حلقہ بنایا، بیویوں نے حلقہ بنایا، امام سب کے درمیان کھڑے ہیں۔ ذرا میں آپ کے دل سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، ذرا آپ بتلائیے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کر کے، جب امام کی نظر ام لیلہ پر پڑی ہوگی تو امام نے کیا سوچا ہوگا؟ اے لیلہ مجھے معاف کرنا، تمہارا لال علی اکبر میری وجہ سے مارا گیا۔ جب جناب فروہ پر نگاہ پڑی ہوگی امام نے یہی کہا ہوگا مجھے معاف کرنا، قاسم تیری وجہ سے مارا گیا۔ رباب پہ نظر پڑی ہوگی یہی خیال آیا ہوگا رباب مجھے معاف کرنا، اصغر میری وجہ سے مارا گیا۔ ایک مرتبہ امام نے تمام بیویوں کے چہروں پر نگاہ کی اور عجیب جملہ کہا حسین جا رہا ہے خدا حافظ، حسین جا رہا ہے خدا حافظ۔ زینب کے حوالے سارے کنبے کو کیا۔ حمید ابن مسلم یہ کہتا ہے کہ اب زینب آگے آگے تھے، حسین پیچھے پیچھے تھے۔ لیجئے میرے عزیزو، در خیمہ پر حسین آئے، اپنی سواری پر سوار ہونا چاہ رہے تھے کہ ایک مرتبہ امام نے دیکھا میرے گھوڑے کے پاس کوئی نہیں ہے، نہ علی اکبر ہے نہ عباس ہے۔ ایک مرتبہ مقتل کی طرف نگاہ کی اور کہا اے میرے لال علی اکبر تم کہاں ہو، اے عباس کہاں ہو؟ ارے میں نے تمہیں گھوڑے پر سوار کیا تھا، تمہیں مقتل میں بھیجا تھا، ارے مجھے کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے اتنے میں ایک بہن جو ہے خیمے سے برآمد ہوئی، ردا ڈالے ہوئے بھائی کے قریب آئی، اے بھیا ارے آج بہن آپ کو سوار کرے گی۔ لیجئے جناب زینب نے بھائی کو سوار کیا۔ امام مقتل کی طرف چلنا چاہ رہے ہیں مگر گھوڑا قدم آگے نہیں بڑھا رہا ہے۔ امام نے ذوالجناح سے عجیب جملہ کہا کیا عالم غربت میں تو بھی مجھے تنہا چھوڑ دے گا؟ تو بھی مجھے تنہا چھوڑ کے چلا جائے گا؟ ذوالجناح جواب دے تو کیسے دے؟ ایک مرتبہ ہنہناتے ہوئے اشارہ کیا اپنے پاؤں کی طرف۔ اب جو امام عالی مقام نے دیکھا تو کیا دیکھا؟ 4 برس کی سکینہ ہے جو گھوڑے کی سموں سے لپٹی ہوئی رو رہی ہے۔ امام سے برداشت نہیں ہوا، گھوڑے سے زمین پر آئے، سکینہ کو اپنی آغوش میں لیا، بہت دیر تک سکینہ کو پیار کیا۔ ہاں میرے عزیزو، سکینہ کہتی ہیں بابا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ سکینہ سے جناب حسین کہتے ہیں بیٹی سکینہ تم بہت پیاسی ہو، تمہارے لیے پانی لینے جا رہا ہوں۔ سکینہ نے عجیب جواب دیا، کہا بابا اب مجھے پیاس نہیں لگی ہے، مجھے پانی نہیں چاہیے، میرا چچا بھی پانی لینے گیا تھا واپس نہیں آیا۔ عزیزان گرامی امام جواب دے تو کیا دے؟ سکینہ کہتی ہے بابا آپ بھی جا رہے ہیں؟ کہا ہاں بیٹی، جو نانا سے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ نبھانے جا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ جناب سکینہ کہتی ہیں بابا
آپ بار بار مجھ سے یہ کہتے تھے نا کہ بیٹوں کا بھی دین اسلام میں حق ہے، لڑکیوں کا بھی دین اسلام میں حق رکھا گیا ہے، بیٹوں کا حق تو ادا ہو گیا، بیٹے آپ نے اپنے پاس بلا لیا، بیٹی کا حق کہاں گیا؟ عزیزان گرامی، علماء عجیب بیان کرتے ہیں، جناب سکینہ اپنے حقوق کو بابا سے مانگ رہی تھی، ایک مرتبہ امام عالی مقام زمین کربلا پر جھکے اور زمین کربلا کی تھوڑی سی خاک اٹھا کر کے سکینہ کے سر پر ڈالی، عجیب جملہ کہا، سکینہ یتیمی تمہارے حوالے، اے سکینہ اسیری تمہارے حوالے، قید و شام کی زحمتیں اور مشقتیں تمہارے حوالے۔ عزیزان گرامی، یہ جملہ امام نے جناب سکینہ سے کہا۔ سکینہ کہتی، اچھا بابا آپ جانا چاہتے ہیں، میری یہ خواہش ہے، وہ خواہش یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ اپنے سینے پر مجھے سلا لیجئے۔ اب راوی کہتا ہے امام عالی مقام کربلا کی جلتی ہوئی خاک پر لیٹ گئے، سکینہ کو اپنے سینے پر سلا لیا۔ میں کہوں گا سکینہ جتنی دیر ہو سو لو، اب بابا کا سینہ دوبارہ ملنے والا نہیں ہے۔ جناب سکینہ بابا کے سینے پر ہے۔ عجیب جملہ ملتا ہے، علماء بیان کرتے ہیں شاید سکینہ عالم خواب میں چلی گئی، غفلت میں چلی گئی اور چند لحظے کے بعد بیدار ہوئی ہے، اور بیدار ہونے کے بعد بابا سے کہتی ہیں، بابا سدھارو، خدا حافظ، اے بابا الوداع۔ کہا سکینہ یہ تمہیں کیا ہو گیا؟ ابھی تک تو تم بابا کا سینہ ڈھونڈ رہی تھی۔ سکینہ رو کے کہتی ہے، بابا ارے دادی اماں آئی تھی اور کہا سکینہ ارے میرا لال حسین بڑا پیاسا ہے، میرے حسین کو مقتل میں جانے دو۔ اے بابا جاؤ، خدا حافظ، اے بابا سدھارو، اے بابا الوداع۔ لیجئے میرے عزیزوں، میرے دوستو، جناب سکینہ نے بابا کو خدا حافظ کہا۔ حسین مقتل میں آئے، شہادت بیان نہیں کرنی ہے، آپ کو ایک علت اور ایک وجہ بتلاتا چلوں۔ حسین نے جو ہے وہ مقتل اپنا جو ہے کیوں انتخاب کیا تھا؟ جو نشیب میں حسین کا مقتل تھا، کیوں حسین نے اس مقتل کو انتخاب کیا، اس نشیب کو انتخاب کیا کہ میں یہاں قتل کیا جاؤں، میں یہاں مارا جاؤں؟ اس لیے کہ حسین جانتے تھے سب شہداء سے الگ میری شہادت ہوگی، میری گردن کو پسے پشت کاٹا جائے گا، میری گردن کو پیچھے سے کاٹا جائے گا، پسے گردن سے مجھے کاٹا جائے گا۔ اگر بلندی پر کاٹا گیا میری بہن زندہ نہیں رہ سکتی، میری زینب مر جائے گی۔ اسی لیے حسین نے جو ہے نشیب کا انتخاب کیا۔ لیجئے عزیزو، شمر نے کند خنجر چلایا، امام اس دنیا سے رخصت ہوئے، زمین کربلا میں لرزہ پیدا ہوا، آفتاب کو گہن لگ گیا، سیاہ آندھیاں چلنے لگیں۔ عزیزان گرامی، دن ڈھلتا رہا، دن ڈھلتا رہا، یہاں تک کہ جو ہے عاشور کا سورج غروب ہونے لگا۔ لیجئے کربلا میں شام ہو گئی، ارے غریبوں کی شام، یتیموں کی شام، بیواؤں کی شام، اسیروں کی شام، ارے سکینہ کی یتیمی کی پہلی شام، عابد بیمار کی امامت کی پہلی شام، ارے آغاز امامت تو دیکھیے، سید سجاد کی امامت کا آغاز ہو رہا ہے اور سامنے نو کے نیزے پہ بابا کا سر ہے۔ سید سجاد کی امامت کا آغاز ہو رہا ہے، خیمے جلائے جا رہے ہیں، آغاز امامت ہو رہا ہے، ماں بہنوں کے سر سے ردائیں چھینی جا رہی ہے، آغاز امامت ہو رہا ہے، ہاتھوں میں ہتھ گھڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توق پہنایا جا رہا ہے۔ بس عزیزان گرامی، ساری منزلوں کو چھوڑنے کے بعد ایک دو منزل زحمت تمام، ادھر خیمے میں آگ لگی،
عابد بیمار نے بتلایا جب خیمے میں آگ لگائی گئی جو بچے خیمے میں تھے وہ تسبیح کے دانے کے مانند صحرائے کربلا میں بکھر گئے۔ کتنے بچے گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو کے اس دنیا سے چلے گئے۔ روایت کہتی ہے خیمے میں آگ لگی، راوی کہتا ہے حمید ابن مسلم کہتا ہے ایک بچی خیمے سے نکلی جس کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی، میں نے چاہا بڑھ کر کے دامن کی آگ کو بجھا دوں، وہ بچی کہتی ہے آگے نہ بڑھنا ہے شیخ، ہمارے رسول ہیں، ہمیں یہ گوارا نہیں کہ کوئی نامحرم ہمیں ہاتھ لگائے۔ کہا بی بی آپ کے دامن میں آگ لگی ہے، آپ کے دامن میں آگ لگی ہے۔ کہا میں خود بجھا لوں گی۔ کہا کہاں جا رہی ہو؟ کہا نجف جا رہی ہوں۔ کہا نجف بہت دور ہے۔ اے میرے عزیزو میرے دوستو، ارے ایک مرتبہ جناب سکینہ نے نجف کا رکیہ آواز دی، اے حلال مشکل کشا لے، اے بابا ہماری مشکل کشائی کیجئے، اے دادا ارے زینب کے سر سے ردا چھن گئی، اے دادا ہم سب کی مدد کو آئیے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے اسی اثناء میں نے دیکھا وہ بچی مقتل کی طرف جا رہی ہے اور لاشہائے شہداء مقتل میں بکھری پڑی ہوئی ہے، بچی کے پاؤں میں ٹھوکر لگتی ہے۔ سکینہ نامعلوم حسین تک پہنچنے میں کتنے مقامات پر گرتی ہیں، بلند ہوتی ہیں، بلند ہو کر کے کہتی ہیں آئینہ آئینہ ابھی، آئینہ آئینہ ابھی، اے میرے بابا کہاں ہو، اے میرے بابا کہاں ہو، اے میرے بابا کہاں ہو۔ سکینہ یہ آواز دیتی جا رہی تھی کہ نشیب سے آواز آئی یا بنیا الیہ الیہ، اے میری لاڈلی سکینہ تمہارا بابا اس نشیب میں پڑا ہے، سکینہ تم ادھر آ جاؤ۔ لیجئے عزیزو جناب سکینہ بابا کے پاس پہنچ گئیں، ارے پورا جسم جو ہے تیروں سے چھلنی تھا۔ راوی کہتا ہے کہ سکینہ نے اپنا سر بابا کی پاجی رکھ کر آرام کر رہی تھی جب جناب زینب کو سکینہ نظر نہ آئی۔ ارے ڈھونڈتی ہوئی جب مقتل میں پہنچی ہے، کیا دیکھا سکینہ بھائی کے لاشے کے پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ لیجئے میرے عزیزو جناب زینب سکینہ کو لے کر کے دوبارہ خیمے کی طرف آ گئیں، سارے خیمے جل گئے۔ آخری منزل جو شام غریبہ میں پڑھی جاتی ہے، علماء بیان کرتے ہیں علی کی بیٹی تنہا پہرا دے رہی ہے، ٹوٹا ہوا نیزہ ہاتھ میں لیے ہوئے ہے، کہیں رباب بیٹھی ہوئی رو رہی ہے، کہیں ام فروہ رو رہی ہے، کہیں لیلہ رو رہی ہے، کچھ بچے ہیں جو بھوک و پیاس سے سو گئے ہیں، کچھ بچے تڑپ رہے ہیں۔ زینب یہ عالم دیکھ رہی ہے مگر پہرا دے رہی ہے۔ ایک مرتبہ پہرا دیتے دیتے جناب زینب نے کیا دیکھا، کوئی سوار چلا آ رہا ہے۔ جناب زینب کا دل دھڑکنے لگا، کہا اے سوار اس وقت نہ آنا، میرے بچے بھوک و پیاس سے سو رہے ہیں، اگر تجھے کچھ لینا ہی ہے تو صبح سویرے آ کر لے لینا، اس وقت بچوں کو سو لینے دے۔ مگر سوار کچھ نہیں سنتا، آگے بڑھتا چلا آتا ہے۔ ایک مرتبہ علی کی بیٹی کو جلال آ گیا، آگے بڑھی، کہا سوار میں تجھ سے بار بار کہتی ہوں اور تو سنتا نہیں ہے، ارے اس وقت مت آ، کل آ کر کے لوٹ لینا، ہمارے رسول ہیں، ہم کہیں جانے والے نہیں ہیں، ہم غریب الدیار ہیں، ہم غریب الوطن ہیں، ہم پردیسی ہیں، ہم کہاں جا سکتے ہیں، سویرے آ کر کے لوٹ لینا۔ مگر جناب زینب نے دیکھا سوار آگے بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ علی کی شیر دل بیٹی نے آگے بڑھ کر کے لجام فرس
فرس پر ہاتھ ڈال دیا اور کہا اے سوار میں تجھ سے بار بار کہہ رہی ہوں اور تو سنتا نہیں ہے، تو کیا سمجھتا ہے میرا عباس مارا گیا، میرا علی اکبر مارا گیا، میرا قاسم مارا گیا؟ ارے میں عباس کی بہن زینب ہوں، میں علی کی بیٹی زینب ہوں۔ ارے تو کیا سمجھتا ہے کہ میں جا کر کے لوٹ لوں گا؟ میں تجھے منع کر رہی ہوں مگر تو سن نہیں رہا ہے، واپس نہیں ہو رہا ہے۔ ارے میرے عزیزو، علی جو ہے کب تک اس جملے کو برداشت کرتے؟ ایک مرتبہ چہرے سے نقاب کو ہٹا دیا، کہا اے میری لاڈلی زینب، ارے تیرا بابا علی آیا ہے، بس یہ سننا تھا۔ زینب نے بابا کے قدموں کو پکڑ لیا، اے میرے بابا، ارے اس وقت کہاں تھے جب میرا لال علی اکبر مارا گیا؟ اے بابا اس وقت آئے ارے جب میرا بھیا حسین مارا گیا۔ ایک مرتبہ علی نے کہا اے میری لاڈلی زینب، ارے میں اسی مقتل میں تھا جب اپنے حسین کو گھوڑے سے زخمی ہوتا ہوا زمین پر گرتا دیکھ رہا تھا، مگر بیٹی میں بڑا مجبور تھا، میرا لال منزل امتحان میں تھا، میں حسین کی مدد کیسے کرتا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الہی بحق زہرا وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا، پروردگار ہماری اس عبادت کو قبول فرما، ہماری گناہوں کو مولا حسین کے صدقے میں معاف فرما، حسین کے عزاداروں کی عزاداری کو قبول فرما، ان کے آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ مرحمت فرما۔ اے میرے پروردگار، عزائے سید الشہداء میں ہم گناہگاروں سے اگر کوئی خطا غلطی ہو گئی ہو، حسین کی مظلومیت کا تجھے واسطہ ہماری خطاؤں کو لغزشوں کو معاف فرما۔ پروردگارہ سال آئندہ بھی ہم سب کو فرش ادائے حسین پر بیٹھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے پروردگار، مریضوں کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، غریب زہرا کے روضے کی زیارت نصیب فرما، امام بارگاہ نظر علی کے منتظمین حضرات و خدام حضرات کی عبادتوں کو قبول فرما۔ پروردگارہ تمام حسین کے عزاداروں اور کنیزان زہرا کی تمام تر حاجتوں کو پروردگارہ حسین مظلوم کے صدقے میں مستجاب فرما، ان سب کی مشکلات و پریشانیوں کو برطرف فرما، وارث زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔